بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولا الہ غیرہ متن عقیدہ طحاویہ، اور اس میں عقیدہ نمبر 4 ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے غیر صفتیہ، اور لا جو ہے لا نفی جنس ہے، اور الہ کے اوپر داخل کیا تو جنس کی نفی کر دی کہ کوئی ہے ہی نہیں الہ سوائے اس کے۔ اچھا جی، اب یہاں پر چونکہ نفی اور اس کے بعد اللہ لایا ہے، نفی اللہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کلام میں بہت زیادہ حصر پیدا ہو جاتا ہے اور شک ختم ہو کر یقین آ جاتا ہے حصر کی وجہ سے۔ تو ایک جامع انداز ہے جس میں شک کو ختم کر دیا گیا کہ کائنات میں الہ صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ الہ کا جو لفظ ہے، یہ ویسے تو اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں معبود، نہیں ہے کوئی معبود، لیکن اس الہ کے اندر اللہ کی جتنی صفات ہیں ساری کی ساری اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی مسجود، لا الہ نہیں ہے کوئی نظر و نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بیڑے پار لگانے والا، بچہ بچی دینے والا، کاروبار لگانے والا، نفع نقصان دینے والا، یہ سب جتنی صفتیں ہیں نا، ہر جگہ موجود، عالم الغیب، یہ جتنی صفتیں ہیں ساری کی ساری سمٹ کر الہ میں آ جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ الہ معبود ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہو۔ اسی وجہ سے اسی الہ پر الف لام داخل کر کے ہم نے لفظ اللہ بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں وہ واحد نام ہے جو اس میں ذاتی ہے، باقی اس میں اسماء صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اعظم ہے، اس میں جلالہ ہے، اور عالم بھی کہا گیا ہے اس کو، عالم، اور بلکہ عارف المعارف امام سیبوی اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے اولیاء اللہ پیر حضرات جو ہیں وہ ذکر بھی اسی لا الہ اور لفظ اللہ کے نام کا کرواتے ہیں اور ضربیں لگاتے ہیں، اور سب سے خوبصورت پیارا اور بہترین نام جس سے آدمی کا جی یعنی ایسے زندہ ہو جاتا ہے اور جی خوش ہو جاتا ہے جب اس کو ورد زبان کیا جاتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور تمام جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے سمٹ کر اس لفظ اللہ میں اور الہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ انبیاء کی دعوتوں کے بول اگر آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، اور اگر آپ قرآن کریم میں ان کے دعوتوں کے حوالے سے آپ پڑھیں گے 13ویں پارے میں یا 19ویں پارے میں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں دعوت کے نقشے میں الہ 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 یہ لفظ آئے گا۔ اور سب سے زیادہ جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹاپ پر آپ کو جو لفظ نظر آئے گا وہ لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض آیتوں میں لفظ اللہ کئی بار استعمال ہو گیا۔ تو اللہ کو اپنے ناموں میں سب سے بہترین نام، اللہ کو پسند نام بھی یہی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر زبان میں بے شک تعبیر اپنی ہے، لیکن اس زبان میں بھی اللہ ہی کا نام اسی انداز میں استعمال کرنا علماء نے لکھا ہے زیادہ بہتر ہے کہ اسی کو اس نام کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ جب بھی پکارا جائے تو اللہ کے نام سے پکارا جائے، یہ بہت زیادہ بہتر صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ کوئی کائنات میں الہ نہیں ہے، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ عرش میں، نہ فرش پر، نہ فرش پر، ہر جگہ صرف اور صرف الہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی الہ تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔